بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ ویسے تو بہت سارے بزرگوں نے ولیوں نے اس وظیفے کو بتایا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے بھی اس وظیفے کو بتایا ہے۔ یہ وظیفہ تو اللہ پاک کا جو نام ہے، اللہ پاک کے ذاتی نام اور صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس کو نہ جانتا ہو۔ وظیفہ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، لیکن یہ کب پڑھیں اور کتنا پڑھیں یہ تھوڑا قابل غور ہے، اس کا تعلق تجربات سے ہے۔ جو عدد میں بتاتا ہوں جو بزرگوں نے بتایا ہے، وہ عدد کو ایک مرتبہ جو نہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، پھر صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے جو شرط ہے، جو ضروری ہے، جو عادت ہے، اس کو ایک مرتبہ پورا کر لیں، تو پھر ایک مرتبہ پڑھ لیں جو بھی کام کریں۔ ویسے ہی جو نا یہ ایسا بابرکت جو نا اللہ پاک کا نام ہے، بسم اللہ میں اتنی برکتیں ہیں، آپ جو بھی کام کریں گے بسم اللہ پڑھ کے کریں گے، آپ کا انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو بزرگوں نے بتایا ہے، آپ یقین کریں جو نا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا۔ تو یہ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور بھی بزرگوں کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جنا آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، اور شاگرد جمع ہوتے تھے، ان کو سبق پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ فرمائے جو دیگچی ہے، پتیلا ہے، اس میں پانی ڈال کے رکھ دے۔ انہوں نے پانی ڈال کے رکھ دیا، تو پھر جا کے جو نا بسم اللہ پڑھ کے جو نا اس کو وہاں چھوڑ دیا۔ سبق پڑھانے کے بعد شاگردوں کو بتایا کہ وہ جو ڈھکن ہے اس کو اٹھا لیں۔ اٹھا لیا، بولا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ بولا کہ استاد جی اس میں پلاؤ پکا ہوا ہے، تو اس میں گوشت ہے اور چاول ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ نام بے شک بابرکت ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ یقین کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ ہاں، یقین کر لیں، جو بھی کام کریں بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، اس میں اتنی برکتیں ہوں گی جو نا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سارے جو نا واقعات ہیں، کارگزاریاں ہیں، جو بسم اللہ پڑھ کے یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ ویسے اگر بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائیں گے نا، اس میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ ایک بچہ نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے اس کو روکا کہ بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، شیطان جو نا ساتھ میں کھانا کھائے گا۔ بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے، شیطان بھی اسی گھر میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے حتیٰ کہ یہ بھی بتایا کہ بیوی سے ملیں گے تو بھی بسم اللہ پڑھ کے جو نا، ہاں، تو جو بھی کام کریں گے جو نا بسم اللہ کے ساتھ کر لیں گے، تو اس میں خیر برکت ہوگی۔ بغیر بسم اللہ کے کریں گے، اس میں خیر نہیں ہوگی، برکت بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی بہت بڑا جو نا یہ مجرب ہے۔ تو یہ آپ کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی کہ اس عادت کو آپ جو نا فجر کے بعد پڑھ لیں، تہجد میں پڑھیں تو بہت زیادہ افضل ہے۔ فجر کے بعد پڑھ لیں یا سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں۔
بس یہ کہ یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھ لیں. آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، بڑی سی بڑی آپ کی حاجت ہو، وہ حاجت آپ کی جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی. کوئی پریشانی ہے، جو بھی ہے. اور اگر آپ اس کو جو نا اگر کوئی آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آپ اس کو پڑھ کے اس کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، آپ کا دوست بن جائے گا. اللہ پاک دوست بنا دے گا. اللہ دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا، نفرتوں کو اللہ پاک ہی ختم فرمائیں گے. تو جس حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی. تو شروع آخر میں آپ درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں. بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اس کے بعد آپ 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اس میں کوئی وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ کہ یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، تحیات کی شکل میں بیٹھ کے جو نا آپ اس کو پڑھ لیں. تو اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ یہ عمل کر لیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنے. اگر روزانہ آپ یہ عمل کر لیں گے تو، یا جب بھی کوئی آپ کی حاجت ہو یہ عمل کر کے اللہ سے دعا کریں. پھر انشاءاللہ جب بھی کوئی بھی کام ہو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں تو انشاءاللہ وہ کام آپ کا ہو جائے گا. اس میں اتنی خیر برکتیں ہوں گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. بہت مجرب ہے. بچوں کو بھی سکھائیں، جو اٹھائیں بسم اللہ کے ساتھ، رکھیں بسم اللہ کے ساتھ، نکلیں بسم اللہ کے ساتھ، داخل ہو جائیں بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اس کو عام کریں. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر جناب بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے جائیں. انشاءاللہ جنات سے، شیاطین سے، دشمن سے، اللہ ہر چیز سے جو نا بری نظر سے اور نقصان سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. موذی جانوروں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. اس کو اتنا عام کرے زبان پہ، بس یہ چڑھ جائے بسم اللہ بسم اللہ. بہت خیر و برکت ہے اس میں. اور ایک بہن بھائی تک اس کو بھی پہنچا دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.